أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن پاک کی آیات سے نور حاصل کرنے والوں کو السلام علیکم. ابھی جو قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں. قد نارا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا، تقلبہ بار بار، وجہ کا آپ کا منہ کرنا، فی السمائی آسمان کی طرف، فلا نولینہ کا تو پھر ہم ضرور پھیر دیں گے، قبلتن تردہا آپ کو اس قبلہ کی طرف، فولی جس سے آپ پسند کرتے ہیں، وجہ کا آپ کا منہ پھیر لینا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیثو اے مسلمانوں جہاں کئی ما کنتم تم ہو پھیر لیا کرو، فولو وجوہکم اپنے منہ کو، شطرا اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی، لا یعلمون ضرور جانتے ہیں، انہ الحق کہ یہ حکم برحق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، اما یعملون ان کے کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ کعبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا قبلہ تھا، نیز اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی تھا. یہ اور ان کے علاوہ کئی دیگر وجوہات بھی تھیں جنہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جن کے باعث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، اور چشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی رہتی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا اتنی پیاری اور اس کی خوشنودی خاطر اتنی مطلوب تھی کہ اسی آیت میں اعلان فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند، اور تیری خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے ہیں. یعنی کہ تیرے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں جس سے قصہ ماضی بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ چشم قدرت اس منظر روح پرور کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے. فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ جہاں افروز کا اٹھنا. کیا شان محبوبیت ہے، سبحان اللہ. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے. 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے منہ موڑ کر کعبہ کی طرف کر لیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیے، اور مدینہ منورہ کی دوسری مسجدوں میں بھی جہاں جہاں نماز ہو رہی تھی جب یہ حکم پہنچا اسی لمحہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے رخ پھیر لیے اور دنیا کو تسلیم و رضا کا یہ ایک بے مثال نمونہ دکھایا.
صحابہ کرام رضوان اجمعین کی محیر العقول ترقی کا راز اپنے نبی کریم اور اپنے قائد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی بے چون چراں اطاعت میں مضمر تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں۔ ان کی کتاب میں تحویل کعبہ کا ذکر موجود ہے، انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بات حق ہے اور یہ حق ہے اور اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے۔ اب محض تعصب اور ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے سامنے جتنے دلائل پیش کیے جائیں انہیں ہدایت نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ من ذالک۔ اور کنز الایمان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس کی شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح رخ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کی رضا منظور ہے اور آپ ہی کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز میں رو قبلہ ہونا فرض ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے سلسلہ میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیریں گے، اور ان کے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بشارتوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نشان بتایا تھا کہ آپ بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائیں گے۔ صراط الجنان میں مفسر فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، اتنی مطلوب ہے، فرمایا کہ ابھی پھیر دو، ابھی نماز میں ہی پھیر دو۔ دوران نماز اپنا رخ انور کعبہ شریف کی طرف پھیر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ مسجد قبلتین میں نماز کے دوران یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آدھی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر کے نماز پڑھی۔ دوران نماز کیا ہوا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال کے طور پر مشرق کی طرف اگر نماز منہ کر کے پڑھ رہے تھے، تو جب منہ پھیرنے کا حکم نازل ہوا تو مغرب کی طرف منہ پھیرا، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو تھے وہ پیچھے سے گھوم کر آپ کے آگے اور نماز میں کھڑے ہو گئے، یعنی پھر جا کے انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، یعنی پیچھے ہی آپ کے فرمائی۔ اور انہوں نے نہ یہ پوچھا، نہ سوال کیا، نہ انتظار کیا کہ یہ ہوا کیا، نماز کے اندر کیوں چہرہ پھیر لیا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، سب نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہ ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں کو تو جہاں کہیں بھی ہو سب اپنے چہرے پھیر لو خانہ کعبہ کی طرف، اور ساتھ ہی فرمایا کہ توریت اور انجیل جو ان کو دی گئی ہے ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ تبدیلی قبلہ ان کے رب کی طرف سے، اور یہ حق ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور آخری نبی وہ ہوں گے کہ جو دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ تو جب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا تو یہ ان کو پتہ تھا۔ تدبر القرآن میں بھی مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں جو غور طلب بات یہ ہے کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف وار وار چہرہ اٹھنا ملاحظہ کر رہے ہیں، جیسے کہ پہلے گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہود کے قلوب کی تالیف مطلوب تھی کہ یہود مائل ہو جائیں، وہ خوش ہو کر قریب آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے تو وہی جو اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے، اور بار بار خواہش ابھرتی تھی، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف
حکم کے منتظر ہو کر اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے عین مطابق کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا اور بہت خوبصورت کلام فرمایا کہ ضرور ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو بہت محبوب اور مطلوب رکھتا ہے۔ پھر حکم نازل ہو گیا کہ تمام مسلمانوں نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ عمدۃ البیان میں بھی مفسر نے اسی پر کلام فرمایا، اسی بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی تبدیلی کا خیال لے کر اور خواہش لے کر بار بار آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا کر دیکھتے تھے کہ میں زبانی نہ بھی کہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میرے خیال بھی جانتا ہے، میرے خیال کو بھی جانتا ہے، اور دل میں خیال جو پیدا ہو اسے بھی جانتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ میری مرضی پوری ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا، حسن ظن رکھنا، دعا کی قبولیت کی توقع رکھنا یہ واجب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہتا ہے کہ میں جو آپ کا چہرہ اٹھتا دیکھا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر واجب نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور شفقت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی پاک کے پاس تشریف لے جاتے تو شہزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا احتراماً کھڑی ہو جاتی، اور جب شہزادی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھڑے ہو جاتے۔ دونوں باتیں درست ہیں۔ سید پاک کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑے ہونا اور شہزادی کونین کی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑے ہونا، ان میں فرق کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے واجب ہے کہ کھڑی ہو جائیں، اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں تو واجب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں۔ یہ ان کی شفقت ہے سیدہ پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ میں پیچھے صفوں میں تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے میں تاخیر کی تو سجدہ لمبا فرمایا تو مجھے ڈر لگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر کرے کہ میں نے سجدے سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ خیر ہے، میں جلدی سے سجدے میں دوبارہ سر رکھ لیا۔ اب دیکھیں نا کہ نماز میں تو سجدے سے سر اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آ گیا تو سب نے تو دیکھا نہیں تھا کہ کندھوں پر شہزادے سوار ہیں، تو پوچھا گیا کہ نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے سجدہ لمبا کرنے کا، او کانا یوہا الیکا، یا آپ پر وحی آ رہی تھی جس کی وجہ سے سجدہ لمبا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ بچہ میرے کندھوں پر سوار ہوا تو میں نے سوچا کہ بچے کو تھوڑی دیر خوش ہو لینے دوں۔ اب سوچئے کیا تھا یہ تھی شفقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لمبا سجدہ کرنا واجب نہیں تھا، یہ تھی اپنے پیارے شہزادے کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، اور دعا کی قبولیت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توقع کرنا واجب ہے، اور اللہ کا محبوب کو اس طرح سے مضطرب دیکھنا شفقت ہے، اور اللہ پر کچھ واجب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ۔